جی ہاں، گلگت بلتستان پر پیپلز پارٹی کے جھنڈے گاڑنے کے بعد اب ہمارے محترم ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے شہید محترمہ بینظیر کے بھٹو کے بیٹے اور سیاسی ہیر کی جو کہتے ہیں وہ مظفر آباد پہنچے ہیں، اور مظفر آباد ایک ایسے وقت پہنچے ہیں جہاں آپ کو علم ہے کہ گزشتہ 1.5 ماہ سے ایک ایکشن کمیٹی بنی ہے، اور وہ اس کے کچھ مطالبے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی جو آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ہے وہ پہلے کہتی ہے کہ ہم نے تمام مطالبات تسلیم کر لیے، اور 2 یا 3 مطالبے رہتے ہیں، لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ کشمیر کاز جس کو کہتے ہیں کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو نے جس طرح اٹھایا کسی نے نہیں کرا، 65 کی جنگ ہو یا بعد کے دنوں میں ہو، اور بھٹو صاحب کی شہادت پہ دونوں طرف کے کشمیروں میں اتنے آنسو بہائے گئے شاید پورے پاکستان میں یا دنیا میں نہیں بہائے گئے ہوں۔ وہ کشمیر جہاں آج بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وہاں صورتحال ایسی کیسی کشیدہ ہو گئی، کتنی کشیدہ کیسے ہو گئی کہ کل کی خبریں یہ ہیں کہ کوئی 11 شہادتیں ہوئی ہیں، یعنی سیکورٹی فورسز کی بھی اور لوگوں کی بھی۔ اور تھوڑا سا اگر لوگ کشمیروں کو سمجھتے ہوں کہ بڑا سینسٹیو ہے، کہ زیادہ تر یہ راولہ کورٹ میں اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو کمشنر یا آئی جی کا کہنا ہے کوئی 1,500 لوگ ہیں، لیکن غالباً وہاں کوئی کہتے ہیں 20,000 25,000 لوگ ہیں، عورتیں اور بچے ہیں، اور راولہ کورٹ کے قریب آتا ہے پونچھ، اور اس سے بہت قریب ہمارا روایتی دشمن، اور اس کے لیے کتنا آسان ہوگا کہ ان لوگوں کو اس میں کشمیریت ان کی ابھار کر ان کو پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے سامنے کھڑا کرنا۔ اور یہ ان کا اگر مطالبہ کہ 12 مہاجرین کی نشستیں جو ہیں، بھئی یہ مہاجرین چلے ان کے دادا کشمیری تھے، والد بھی کشمیری ہوں گے۔ یہاں تو ایک صورتحال یہ ہوئی کہ پچھلی بار جب ایم کیو ایم والے ہوتے ہیں تو ان کا جو ہے رکن جو ہے وہ کشمیر میں بیٹھا ہوا منسٹر بن رہا ہے، اسی طرح پشاور میں بن رہا ہے، پنجاب کا بن رہا ہے، اور یہ 12 اراکین جو 53 کی اسمبلی ہے اس میں یہ رول ادا کرتے ہیں کہ جناب وہ چاہیں حکومت جب چاہیں گرا دیں، جب چاہیں اٹھا دیں۔ تحریک انصاف کو، اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ جس کی اسلام آباد میں حکومت ہوتی ہے اس کی اور گلگت میں بھی اور کشمیر میں بھی حکومت ہوتی ہے۔ نون لیگ کی حکومت تھی تو نون لیگ کا، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو پیپلز پارٹی کا، یہاں کہ پی ٹی آئی کی بھی حکومت وہاں رہ چکی ہے۔ جب انہیں ہٹانا پڑا تو انہی کے پرائم منسٹر کو جب 4 ووٹ ہوں گے اس کے بعد وہ پرائم منسٹر بن گیا، اب اسے ہٹا دیا اور راٹھوڑ صاحب کی حکومت ہے۔ تو پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر میں حکومت ہوتے ہوئے کوئی پچھلے 2 ماہ سے انریسٹ، اور اب تو کوئی ارمن کوئی کہتا ہے کوئی 70 40 50 60 انگنت ہلاکتیں اور سیکورٹی فورسز کی بھی شہادتیں ہوئی ہیں، اور کم و بیش آدھا کشمیر بند ہے۔ اور مجھے ذرا افسوس یہ ہوا کہ بلاول بھٹو صاحب نے آج جو پریس کانفرنس کی، یعنی انہوں نے جو اب جو 27 جولائی کو ہونے والے الیکشن ہیں جس میں وہ جھنڈے گاڑنے چاہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے، اس میں ان کو ایک مفاہمت کی بات کرنی تھی۔ ان کو یہ چاہیے تھا کہ ایک پیغام دیتے پہلے ایکشن کمیٹی کو، یہ نہ وہ استعمال نہ ہوں، وہ ہتھیار رکھ دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گرد ہے۔ بڑا کہنا آسان دہشت گرد ہے، اور خاص طور پر پیپلز پارٹی کو تو اس لیے کہنا نہیں چاہیے، معذرت کے ساتھ بلاول صاحب گو کہ آپ کی والدہ نے اختلاف بھی کیا ذوالفقار، کہ آج بیشتر لوگ تو سینٹ اور قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، ان کے لیے معافی ہو گئی۔ آپ کے ماموں میر مرتضیٰ بھٹو اور شاہ نواز بھٹو، جن کی یقیناً آپ جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں ابھی بھی، ان لوگوں نے بھی بڑے عرصے تک کابل میں قیام کیا اور انڈیا تک گئے تھے۔ تو اگر آپ اس حوالے سے کریں گے تو پھر آپ کو پھر ماضی یاد دلانا پڑے گا۔ آج آپ نے جب کہ اگر یہ الیکشن جیتنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے ان لوگوں کو جو ہزاروں کی تعداد میں مائیں بچے ہیں دہشت گرد کہا ہے، اور شاید آپ الیکشن جیت بھی جائیں تو یہ افسوسناک امر ہوگا، کیونکہ آپ کی جیت آپ کی سیاسی ہار ہوگی۔ اور مجھے یقیناً ابھی تک پیپلز پارٹی میں ہو سکتا ہے ایسا سین ایلیمنٹ ہو، لیکن ہوتا نہیں ہے۔ پوری چاہے سوری ٹو سے اراکین اسمبلی ہوں، مشیر ہوں، پہلے بھٹو صاحب کو
کے دور میں پھر بھی لوگ سنتے تھے بھٹو صاحب، شہید محترمہ بھی سنتی تھیں، زرداری صاحب تو خیر صدر مملکت تھے. لیکن اس وقت کشمیر جو آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، یعنی آپ دیکھیے نا کہ کتنی افسوسناک امر ہے کہ ہم لوگوں کے جو کوئی اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم باپ بیٹا بہن بھائی فوراً تدفین کرتے ہیں. 9 پولیس اہلکار اپنے عزیزوں کی پیاروں کی ڈیڈ باڈی لیے کوئلہ اسٹیشن میں بیٹھے ہیں، اور ہاں وہاں بھی آپ کی گورنمنٹ ہے. اب اس میں نہیں جاؤں گا کہ پیر پارٹی کی حکومت سرفراز بگٹی کیسے پیر پارٹی کے ہو گئے. اس وقت بلوچستان اور آزاد کشمیر دونوں جگہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور پیپلز پارٹی کی حکومت آپ دیکھیے کہ بڑے آرام سے شریفوں نے ان دونوں ہوسٹائل جگہوں کا سارا بوجھ آپ پر ڈال دیا ہے، کیونکہ آپ جمہوریت کا اور ایک حد تک پروگریسو ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، عوامی ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں. لیکن ابھی بھی وقت نہیں گیا. الیکشن آپ ضرور جیت جائیں گے، لیکن اس وقت آپ کو فوری طور پر مفاہمت کا راستہ اختیار کرنا تھا. سیکورٹی فورسز کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، ان کی ایک الگ تربیت ہوتی ہے، ان کی ایک قیادت ہوتی ہے، وہ ان باریکیوں میں نہیں جانتے. لیکن اب آپ خاصے ماشاءاللہ میچورڈ ہو چکے ہیں. آپ کا یہ بیان کہ یہ دہشت گرد ہیں، بھارت کے ایجنٹ ہیں، اور یہ اب جو بھی آپ نے الفاظ اپنی پریس کانفرنس میں استعمال کرے، اس نے سیاسی طور پر اور ہو سکتا ہے الیکشن کے حد تک تو آپ کو فائدہ پتایا ہو، لیکن پیپلز پارٹی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے. اور کم از کم میں بلاول صاحب ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ابھی اس ایج میں ہیں کہ آپ کو ایک لمبی سیاست کرنی ہے. ایک حد تک آپ میں ایک بردباری بھی نظر آتی ہے، لیکن اس بیان کے آپ سے مایوسی ہوئی. امید ہے اس کو غور بھی کریں گے اور اس کو تصحیح کر کے مفاہمت کا راستہ نکالیں گے کہ اگر آپ نے کشمیریوں کو مشتعل کر کے ادھر دھکیل دیا تو بتائیے اپنا پڑوسی ملک کی سبڑے کی اور کیا خدمت ہوگی. اچھا تو نہیں لگتا، لیکن پھر بھی بہرحال اگر آپ اور مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ گزشتہ کچھ 4 ہفتوں سے زیادہ آواز لگا رہا ہوں اپنے چینل یعنی انسائٹ مجاہد بریلوی پر، یوٹیوب پہ بھی ہے، فیس بک پہ بھی ہے، ٹک ٹاک پہ بھی ہے. تو اس کو اگر آپ پسند کرتے ہیں تو اس پہ ٹک مارک کیا کہتے ہیں، سبسکرائب کر لیں. جی ہاں، کوئی حرج نہیں. شکریہ.